بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا زاہد الرشیدی صاحب اس جامعہ ہدایہ کے نگراں شیخ اظہر اقبال صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے واجب الاحترام علماء کرام صاحب، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہدایہ اکیڈمی کے طالب علموں نے اپنا کورس ختم کیا، اپنا درس ختم کیا اور فارغ التحصیل ہوں گے۔ اور جب بھی طالب علم کسی بھی ادارے سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، خواہ وہ میٹرک کر رہے ہوں، بی اے کر رہے ہوں، انٹر کر رہے ہوں، ایم اے کر رہے ہوں، پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، عالم بن رہے ہوں، مفتی بن رہے ہوں، جب بھی جو لوگ یہ ایک طالب علم فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ان کے لیے بھی ہے اور معاشرے کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کری، اتنے لگن سے، اتنے جستجو سے، ایک یکسوئی سے 8-10 سال اپنا پڑھائی کری، 8-10 سال اپنا کورس پڑھا، اور اس کے بعد ان کو اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ ان کو سند مل گئی، ان کو اتنا عبور حاصل ہو گیا اپنے کورس پہ، اپنے مضمون پہ، کہ ان کو سند دی گئی کہ بھئی آپ اس میں استاد کا تقریباً درجہ رکھتے ہیں، ماسٹری آپ کے پاس ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ اسٹوڈنٹس جو کہ ہدایہ اکیڈمی کے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جب گریجویٹ کیا ہے، اب جب آپ نے عالم کی ڈگری لیں گے یا مفتی کی ڈگری لیں گے یا ان کی سند لیں گے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ڈگری کے لیے، یہ ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے، انہوں نے اپنی صرف روحانی پیاس بجھانے کے لیے، مذہب کو جاننے کے لیے، ایک بہتر انسان بننے کے لیے اور دوسروں کو بہتر انسان بننے کی ترغیب دینے کے لیے، یہ چیزیں سیکھنے کے لیے یہ انہوں نے ڈگری حاصل کری ہے۔ اسی چیز کے لیے انہوں نے 8-8 10-10 سال کی جستجو کری ہے، تو یہ ان کے لیے بھی بڑی قابل فخر بات ہے اور معاشرے کے لیے بھی یہ قابل خوشی کی بڑی بات ہے کہ ہمارے بیچ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اور دین کے لیے اس لیے تعلیم نہیں حاصل کری کہ اس سے ان کو کوئی ذریعہ معاش ہوگا، یہ تو خود ماشاءاللہ سے بڑے اچھے پروفیشنلز ہیں، اور کوئی پی ایچ ڈیز ہیں، کوئی کالج پروفیسرز ہیں، کوئی کاروباری حضرات ہیں، اور اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر انہوں نے یہ کام کیا، تو یہ بڑی قابل ستائش بات ہے۔ اور اس کا عملی فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب پاکستان بنا 1947 میں تو اسلام کے نام پہ بنا، مسلمانوں کے لیے ملک بنا، لیکن اس وقت یہ بڑے اچھے مسلمان تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، ہم سے اچھے لوگ تھے، لیکن جو اس وقت بیوروکریسی تھی، جو سیاستدان تھے، جو فوج تھی، جو دوسرے جو لوگ تھے، وہ کیونکہ انگریزوں کے ٹرینڈ لوگ تھے، ایک کولونیل سسٹم سے ٹرینڈ لوگ آئے تھے، تو مسلمان تو ضرور تھے لیکن ان کو اسلامک سسٹم سیٹ کرنے نہیں آتا تھا، اس لیے پاکستان چلتا رہا۔ پھر 70 کی دہائی کے اندر، 60 کی دہائی میں اور خاص طور پر 70 کی دہائی میں بڑے علماء کرام نے، پولیٹیشنز نے نظام مصطفیٰ کی بات کری، علامہ ابوالعلا مودودی صاحب نے بات کری، مولانا شاہ احمد نورانی نے بات کری، مولانا مفتی محمود نے بات کری، اور ان تمام لوگوں نے بات کری اسلامی نظام کی۔ اور جنرل ضیاء کے زمانے میں اور اس سے پہلے اسلام کو بہت لوگوں نے اس کی پذیرائی کری، ایسے نعرے کی نظام مصطفیٰ کی، اور بہت لوگوں نے سپورٹ کری۔ اور پاکستان ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے تو یہ چاہتے تھے مسلمان، اور جنرل ضیاء نے بڑے قانون بھی لے کے آئے، لیکن اس وقت بھی ہم کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں کر سکے۔ ہاں، یہ ضرور کرا کہ ہم نے انٹرسٹ کا نام مارک اپ رکھ دیا کہ اب ہم انٹرسٹ نہیں بولیں گے، سود کو ہم مارک اپ بولیں گے، لیکن اس سے زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ لیکن جو اچھی چیز ہوئی ہے کہ اس کے بعد جامعۃ الرشید میں، یہ دارالعلوم کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے، انہوں نے ایک بہت زیادہ لوگ پڑھائے، جنہوں نے کوئی اسلامک اکنامکس سمجھ آتی تھی، جنہوں کو اکنامکس سمجھ آتی تھی، اسلام کے بارے میں فتویٰ دے سکتے تھے، اکنامکس کے بارے میں فتویٰ دے سکتے تھے۔ اور اب اس کے بعد کیونکہ لڑکے تیار ہو گئے، کیونکہ یہ ایسے لوگ تیار ہو گئے، عالم تیار ہو گئے جن کو دین کا بھی پتہ تھا لیکن دنیاوی چیزوں کا بھی پتہ تھا، اور دونوں چیزوں کی بات کر سکتے تھے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسلامک بینکنگ بھی صحیح معنوں میں آیا ہے، اور اب بڑی اسلامک بینکنگ کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ آپ دیکھیے کہ تکافل وغیرہ صحیح معنوں میں آیا، اور بہت ساری چیزوں میں اب اسلام جو ہے وہ معاشرے کے اندر آ رہا ہے، جبکہ پہلے صرف ایک قوانین کے اندر ہی صرف رن رہ گیا تھا۔ اب جو لوگ جو مدرسے ادھر سے نکلے ہیں، ہدایہ سے اکیڈمی سے نکل رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آلریڈی دنیاوی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور دنیاوی اپنے پروفیشنز میں، اپنی فیلڈز میں الحمدللہ بہت زیادہ
قابل بھی ہیں اور بہت زیادہ ان کو ایک پذیرائی بھی ملی ہے، اور اب جا کے یہ جب دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ تمام لوگوں سے بات کر سکیں گے، پوری سوسائٹی سے بات کر سکیں گے، پورے معاشرے سے بات کر سکیں گے، مجھ جیسے دنیاوی لوگوں سے بھی بات کر سکیں گے اور دینی حضرات سے بھی بات کر سکیں گے، اور ہم لوگوں کو بھی اپنی بات سمجھا سکیں گے، انفلوئنس کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ اس قسم کے لوگ آئیں کہ جو کہ دنیاوی چیزیں بھی سمجھتے ہوں، دین کی چیزیں بھی سمجھتے ہوں، اور پھر دنیاوی چیزوں کو پاکستان میں دین کی طرف راغب کر سکیں۔ اور جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے ایسے ایسے ہم کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ لوگ جو کہ اکنامکس میں ایکسپرٹس ہوں مگر دین میں ساتھ ایکسپرٹس ہوں، لوگ جو کہ بایولوجی میں ایکسپرٹس ہوں مگر دین میں ساتھ ایکسپرٹس ہوں، لوگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹس ہوں مگر دین میں ساتھ ایکسپرٹس ہوں، تو وہ پھر ان فیلڈز کے اندر اسلام کو لا سکیں گے اور اسلام کو صحیح معنوں میں جگا سکیں گے۔ مگر اگر یہ چیز نہیں ہوئی اور اگر دین اور دنیاوی تعلیم ہم نے الگ الگ رکھی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم 40 50 60 کی دہائی میں تھے، ایک طرف جا رہے تھے، لیکن ہم بات ضرور کر سکتے ہیں اسلام کی، لیکن اسلام صحیح معنوں میں آ نہیں سکتا۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اب جو دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو، جو انہوں نے بتایا کہ تو بہت اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو ہدایہ اکیڈمی ایک مذہبی رنگ دے دیتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ 8 8 9 9 10 10 سال پڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس پہ بہت وقت لگایا، اور یہ صرف مذہبی رنگ نہیں ہے، پورا میرے خیال سے مذہب جو ہے وہ اس کے اندر جا چکا ہے ان پھلوں میں۔ لیکن اس سے زیادہ بات وہ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اتنے سارے مدارس ہیں، اور اس کے اندر مجھے پتہ ہے، میں شیخ اظہر سے بات کر رہا تھا کہ اس میں اب میتھ، انگریزی، سائنس وغیرہ اس میں مشق کر دیا ہے، لیکن ان کے کریکولم کو بھی ماڈرنائز کرنا ہے، اور یہ جو لوگ گریجویٹس ہیں ان کو سمجھ ہے، کیونکہ انہوں نے دین کی بھی تمام تعلیم لی ہوئی ہے، ان کو آلریڈی اور دوسری تعلیم بھی ہے، تو یہ دین کو بھی، دین کے جو سلیبس جو پڑھا دیا جاتا ہے مدارس میں ان کو بھی ماڈرنائز کر سکتے ہیں۔ اور جو ضرورت ہے جو 10 12 سال میں ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم جب اپنی کمپنیوں میں بچے ہائر کرتے ہیں، لڑکے ہائر کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو بہت سارا کام آتا ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ انجینئرس کو بھی ہائر کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی سوچ ہوتی ہے، لیکن ان کو مشین صحیح کرنے نہیں آتے۔ جب آپ مارکیٹنگ میں بھی لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی اشتہار نہیں بنایا ہوتا، ان کو نہیں پتہ کہ کیا چیز ہے، لیکن تعلیم جو ہے نا وہ آپ کو سوچنے کی صلاحیت دیتی ہے، سیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آئی بی ایس سے بچہ لے کے آؤ، وہ بچہ بڑا پڑھا لکھا ہوگا، یا لمس کے بچے لے کے آؤ، وہ بچے سمجھدار ہوں گے۔ کچھ عرصے بعد ایسا ہو جانا چاہیے کہ لوگ بولیں یار اس اکیڈمی سے اس مدرسے کے مفتی بھی اگر ہوں گے تو اس کو ہم لے کے آئیں گے تو وہ اتنے سمجھدار ہوں گے کہ وہ دوسری چیزیں کر لیں گے۔ تو اتنا انٹیگریٹ ہو جانا چاہیے دین اور دنیا کا یہ جو سلیبس ہے، اور کہ یہ جو لوگ جو دین سمجھتے ہیں اس کو اور دنیا کی چیزیں بھی سمجھتے ہیں اس کو اتنا وہ کر دیں، فوکس کر دیں اور اتنا ملا دیں تاکہ 10 12 سال کے اندر جو ہمارے عالم ہیں وہ عالم کی ڈگری بھی انف ہوگی ایز اے سبسٹیچیوٹ فار ایم بی اے ڈگری، کہ مطلب آدمی بولے گا یار ایم بی اے والا رکھ لو لڑکا یا عالم رکھ لو، دونوں جو ہے وہ مارکیٹنگ سیکھ لیں گے اور دونوں مارکیٹنگ کر لیں گے یا دونوں دوسری چیزیں کر لیں گے۔ اس کے اندر جو ہے وہ معاشرے میں اسلام آئے گا۔ قوانین کے اندر اسلام لانا ایک چیز ہے، لیکن معاشرے میں اسلام لانا بہت فرق ہے۔ اور یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ ہدایہ اکیڈمی والے کر رہے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو، اتنے سمجھدار لوگوں کو، اتنے قابل اور کامیاب لوگوں کو جب دین کی نالج دے رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دین کی نالج پھیلے گی۔ اور یہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک اظہر صاحب بتا رہے تھے ایک کمرے سے شروع ہوا، بلڈنگ بن گئی ہے ماشاءاللہ، اور اس سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنیں گی، اور آپ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، 12 ممالک میں جا رہے ہیں، گھانا کے اندر اسلام کا نام لے کے جا رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی جا رہے ہیں، انشاءاللہ اور جگہوں میں بھی جائیں گے، اور اللہ ان کو کامیابی دے گا۔ اور یہ جو گریجویٹس ہیں اللہ نے چاہا تو اگلی کلاس اس سے بھی بڑی ہوگی، اس سے کلاس اس سے بھی بڑی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے یہ عمل جاری رہے گا، اور اس سے پاکستان میں صحیح معنوں میں اسلام قوانین آئیں گے، کیونکہ لوگوں کو اسلام آ جائے گا، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ چیزوں کو اسلامسٹ کیسے کرتے ہیں، کس طرح بینکنگ کو اسلامک کس طرح کرا، اب یہ سمجھ میں آ گئی ہے، تکافل آ گیا ہے، وہ اور چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ ہم کو سمجھ آئے گی۔ بس اتنی سی میری گزارشات تھیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور بہت ایک مرتبہ پھر تمام گریجویٹس کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو اپنے منوایا اور اس فیلڈ کا ایکسپرٹ کرا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر بھی دے گا، اور آپ لوگ جو ہے مزید اس دین کی نالج کو ایکسپریٹ کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔